آج ہم بات کریں گے اسلاموفوبیا کے بارے میں کہ آخر اسلاموفوبیا ہے کیا؟ اور اکبر بول، جے شری رام، جے ہنومان بول، جے ہنومان۔ Okay. Go back to Saudi Arabia. I don't go. You hate yourself. I think you hurt yourself. Muslims I'm don't sure. belong here. مذہب اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ان کے عقائد کی بنیاد پر نفرت، تعصب یا خوف زدہ کرنے کا رویہ برتنا اسلاموفوبیا کہلاتا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں اسلام دشمنی اور مسلمانوں پر حملوں کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مغربی ممالک میں آئے روز مساجد میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ مقامی حکومتی اہلکار اسلام کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں اور قانون ساز اسمبلیوں میں مسلم مخالف قوانین پر بحث کی جاتی ہے۔ مغرب میں تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلام کے نتیجے میں اس طرح کے مسلم مخالف سرگرمیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ آئیے اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں۔ گزشتہ سال کینیڈا میں ایک انتہا پسند جنونی نے اسلام دشمنی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو ٹرک کی ٹکر سے شہید کر دیا۔ یہ ایک انفرادی عمل نہیں تھا بلکہ یہ ایک بڑھتا ہوا تشویشناک رجحان ہے۔ نیوزی لینڈ کی مسجد میں 50 بے گناہ نمازیوں کو اندھا دھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ برطانیہ میں نہتے بے گناہ لوگوں پر چھریوں سے حملے کیے گئے۔ فرانس میں جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، جبکہ نیدرلینڈ میں توہین آمیز خاکوں سے پوری امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا بھر میں سب سے مؤثر آواز بن کر ابھرے۔ اقوام متحدہ سمیت کوئی ایسا عالمی فورم نہیں جہاں وزیر اعظم عمران خان نے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات اور محسوسات کی ترجمانی نہ کی ہو۔ Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. اور مغرب کو یہ باور نہ کرایا ہو کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی عقیدت ہے اور ان کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور تضحیک آمیز خاکوں سے مسلمانوں کے لیے کتنا تکلیف دہ امر ہے۔ There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West, and why is there Islamophobia? How is a person in New York, in the Midwest, in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who's a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. وہ وزیر اعظم عمران خان ہی تھے جنہوں نے اسلامی دنیا کے رہنماؤں کو بذریعہ خط یکجا ہو کر اسلاموفوبیا کے رجحان کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا تاکہ پرامن طریقے سے ہم مغرب کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں عقیدت باور کروا سکیں اور اسلام کا امن و آسودگی پر مبنی اصل چہرہ دنیا کے سامنے لا سکیں۔ انتہا پسند تمام معاشروں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو کسی ایک مذہب سے منسوب کر دینا تعصب کے سوا اور کچھ نہیں۔ مغرب کے علاوہ پڑوسی ملک بھارت میں اسلاموفوبیا تیزی سے پنپ رہا ہے۔ آئے روز ہندوتوا نظریے کے حامل ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی جیسے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology, the RSS directs it towards the Muslims and to a lesser extent the Christians. بھارتی ریاست کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں
وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کا قیام، جس میں دنیا بھر کے نامور اسلامی اسکالر مل کر مربوط طریقے سے اسلاموفوبیا کے واقعات پر فکری رد عمل پیش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جب اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورم پر اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا تو مخالفین نے کہا کہ خالی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، اور آج عالمی ایوانوں میں اسلاموفوبیا کے خلاف اٹھتی آوازیں انہی تقاریر پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہیں۔ آج امریکہ میں ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر کے اسلاموفوبیا کے خلاف بل کی منظوری وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے، جس کی گونج اب عالمی سطح پر سنائی دے رہی ہے۔ الہان عمر کے اس بل کا نام بین الاقوامی اسلاموفوبیا کا مقابلہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے تحت ایک خصوصی نمائندے کا تعین کیا جائے جو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے واقعات کو رپورٹ کر کے امریکی محکمہ خارجہ کے علم میں لائے۔ روسی صدر پوٹن کا اسلاموفوبیا کے خلاف بیان اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے اسلاموفوبیا اور دور حاضر کی اس صریح مذمت اور اس کے تدارک کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کرنے کا خوش آئند فیصلہ عندیہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے کی جانے والی کاوشیں آخر رنگ لائیں اور ان کوششوں کے ثمرات عالمی سطح پر دکھائی دینے لگے۔